والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے دین کے اصل ہیں، ہمارے دین کا اصول ہے. یعنی تمام دین جو ہے اس کی بنیاد قرآن مجید پہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ. لیکن قرآن مجید کو ہر کوئی جس طرح سے چاہے سمجھ سکتا ہے، یہ اس کی سمجھ کے حوالے سے بھی کوئی پیرامیٹر ہے جس کو فالو کرنا ہوگا. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو شیخ نے جو اس حوالے سے بات لکھی ہے اسے شروع کرتے ہیں. فہم صحیح کے بارے میں ہم نے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ذکر کیا، جو پچھلی کلاسز میں گزر چکا ہے کہ نسو الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالۃ نشأت فی الاسلام بل هو اصل کل خطأ فی الاصول والفروع. کہ اگر قرآن مجید کو صحیح طور پہ نہ سمجھا جائے یا حدیث مبارکہ کو صحیح طور پہ نہ سمجھا جائے تو ہر بدعت کی بنیاد یہیں سے پڑ جاتی ہے، اور ہر گمراہی جو اسلام کے اندر رواج پاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے قرآن پاک کی کسی آیت کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو صحیح نہیں سمجھا، اس کو برمحل نہیں سمجھا. یعنی جس موقع کی آیت تھی اس موقع کے حوالے سے اس کو نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اپنے معنی یا اپنے حالات کے اوپر اس کی تطبیق کر دی جو کہ بندی نہیں تھی، یا پھر کسی اس طرح سے اس کی تعویل کی، کسی اس طرح ایسے موقع پہ اس کو استعمال کیا جہاں پہ اس کا استعمال مشروع نہیں تھا. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی نئی بات ایجاد کر لی، نیا طریقہ ایجاد کر لیا، بدعت جو ہے اس کو رواج دے دیا. تو اب اس سے کیسے بچا جائے کہ اگر قرآن پاک کو بھی غلط سمجھا جا سکتا ہے اور حدیث شریف کو بھی غلط سمجھا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہو جا سکتا ہے، تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کے خیال میں کہ انسان صحیح منہج پہ رہے، صحیح طریقہ کار پہ رہے اور قرآن کی سنت سے وہی استفادہ کرے جو اس سے مقصود ہے؟ کیا خیال ہے؟ سر سلف صالحین جس طرح سمجھا ہے میں اسی طرح سمجھنا چاہیے. صحیح بات ہے، جزاک اللہ. کہ جس طرح سے قرآن مجید کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سمجھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ نے اس کو جس طرح سے سمجھایا ہے تابعین کو اور تبع تابعین کو اس کے بعد، اور پھر اس طرح سے ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ اسلام نے، علماء نے جس طرح سے قرآن پاک سے سمجھا ہے، جس طرح سے حدیث شریف کو سمجھا ہے اور جس طور پہ اس سے استدلال کیا ہے، اگر ان کی فہم کو ہم معیار بنائیں گے تو پھر ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر ہم ان کی فہم کو نظر انداز کر دیں گے اور اپنے طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم نئے نئے عقائد کو جنم دیں گے اور نئے نئے طور اطوار اپنائیں گے اور قرآن سنت کا جو مقصود ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط فہمی ہر بدعت اور گمراہی کی بنیاد ہے، بلکہ یہ ہر غلطی کی بنیاد ہے، چاہے اس کا تعلق دین کے اصول سے ہو یعنی عقائد سے، یا پھر فروع سے یعنی اس کے دیگر احکام سے جس کے اندر معاملات اور عبادات اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں محض معلومات کا آ جانا یا پھر اس کے 2-3 پہلوؤں کو جان لینا کافی ہے. بعض کتب پڑھ کر اور عربی زبان کے کچھ اصول و قواعد جان کر وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے علم کا حق ادا کر دیا، حالانکہ اس کو علم نہیں کہتے. علم کسے کہتے ہیں؟ بقول شیخ محمد حسان حفظہ اللہ عنہ، جب تک علم کے تمام پہلوؤں پر انسان کی گرفت نہ ہو جائے تب تک وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہی کہلاتا ہے. میں نے پہلے بھی اتفاق کیا تھا آپ کو کہ ایک ہوتا ہے سطحی علم اور ایک ہوتا ہے عمیق، گہرا اور مکمل علم. سطحی علم کی میں نے مثال آپ کو کیا دی تھی؟ کہ مثال یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے 1-2 مثالیں دی تھی پچھلی کلاسز میں، آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو دوہرا دیں. سر کس کی مثالیں دی تھی؟ سطحی علم کی. میں نے مثال دی تھی، میں دوہرا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ ذہن میں نہ رہی ہو یا میں نے کسی کلاس کے ساتھ بات کی ہو. کہ آپ لوگوں نے سرسوں کا کھیت دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. سرسوں کا کھیت جب آپ دیکھتے ہیں دور سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ کس رنگ کا ہے؟ سر آپ کی وائس نا اتنی کلیئر نہیں ہے.
اب آ رہی ہے بیٹا وہ سر آ تو ٹھیک رہی ہے لیکن اتنی کلیئر نہیں آ رہی ہے. ابھی کلیئر ہے؟ جی سر کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ سمجھنے کی. اللہ کرے آپ کو آواز صحیح آ رہی ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ سرسوں کا کھیت اگر دیکھیں نا دور سے تو وہ پیلے رنگ کا نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سارا میدان یا سارا کھیت جو ہے یہ پیلا ہی پیلا ہے. لیکن اگر آپ کھیت کے اندر اتر جائیں اور جا کے پودوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوپر چند پھول پیلے رنگ کے ہیں اور باقی ساری ٹہنیاں اور پتے نیچے والے جو ہیں وہ سبز ہیں. اسی طرح جب آپ دریاؤں کو دیکھتے ہیں خاص طور پر ناردرن ایریا میں جا کے تو ایسے لگتا ہے سبز رنگ کا ہے یا نیلے رنگ کا ہے یا ہلکے نیلے رنگ کا ہے. لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں یا پانی میں اترتے ہیں اور پانی کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جی استاد ایسی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ سطحی طور پہ دین کا علم حاصل کریں گے یا دین کی معلومات سنتے رہیں گے تو آپ وہ اس کے اندر جب تک تحقیق کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہوگی تب تک آپ کو چیزیں اور طرح سے نظر آ رہی ہوں گی. اور جب آپ اس کی تمام مبادی ضروری مبادی کے ساتھ اور منہج کو سمجھ کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہ شیخ محمد حسان حفظہ اللہ بڑے عالم ہیں. ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ الدلیل ولو کان صحیحا لیس منتهى العلم. ایک دلیل بے شک صحیح ہی کیوں نہ ہو وہ علم کی انتہا نہیں ہے. بل لا بد من فهم الدلیل. لیکن ضروری یہ ہے کہ دلیل کی سمجھ بھی ہو. ومعرفت مرتبۃ الدلیل. اور وہ کس رتبے کی دلیل ہے اس کی بھی سمجھ ہو. وتحقیق مناط الدلیل. اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ دلیل کس طرح سے ہمارے مدلول علیہ کے حساب سے درست ہے. اور حتی لا تستدل بدلیل عام لمناط الخاص. کہ کوئی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ خاص حکم درکار تھا اور آپ نے ایک عام دلیل وہاں پہ چپکا دی. او لا تستدل بدلیل خاص لمناط العام. یا پھر کوئی خاص کسی ایک موقع کی کسی ایک شخص کے لیے کوئی حکم تھا دلیل تھی اور اس کو عام کر دیا. جی آپ کچھ کہنے لگے؟ ہاں جی مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ نہیں سر. اچھا کائنڈلی اپنے مائک آف کر دیں. جو لوگ جب کسی نے سوال کرنا ہو تو وہ ہاتھ ریز کر لیں. میں انشاءاللہ مائک آن کر دوں گا یا پھر اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. جزاک اللہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دلیل کا جان لینا بھی کافی نہیں ہے بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ دلیل کس رتبے کی ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا یہ جو دلیل ہم دے رہے ہیں یہ ہمارے متعلقہ مسئلے سے میل بھی کھاتی ہے یا مختلف ہے. تو دلیل اگرچہ صحیح کیوں نہ ہو وہ علم کی انتہا نہیں بلکہ دلیل کا صحیح فہم بھی ضروری ہے. دلیل کے مرتبے کی معرفت بھی ضروری ہے. دلیل کی علتوں کا بھی علم ضروری ہے. حتیٰ کہ یہ کہ کسی خاص مسئلے میں عام دلیل سے نہ استدلال کر بیٹھے اور نہ ہی کسی عام مسئلے پر کسی خاص دلیل سے استدلال کر بیٹھے. یعنی بقول شیخ محمد حسان حفظہ اللہ علم میں مذکورہ چیزوں کا نام ہے. یعنی علم صحیح طور پہ کسی مسئلے کا جان لینا ان ساری چیزوں کا نام ہے کہ دلیل کی صحت کا علم ہو. اب اگر کوئی شخص یہی نہیں جانتا کہ حدیث شریف صحیح کون سی ہوتی ہے اور ضعیف کون سی ہوتی ہے اور حسن کون سی ہوتی ہے اور حسن لغیرہ کون سی ہوتی ہے اور موضوع کون سی ہوتی ہے تو صرف وہ کہہ دے کہ جی حدیث شریف میں یہ آیا ہے اس سے تو ہم اس کے استدلال کے اوپر یا اس کی جو بات ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے نا. اور پھر کسی کو حدیث شریف کا تو پتہ ہے لیکن حدیث شریف کا مطلب کیا ہے اس حدیث شریف میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ حدیث شریف کس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کس موقع کی حدیث ہے اور کیا وہ حدیث شریف جو ہے وہ ناسخ ہے یا وہ منسوخ ہے یا وہ کون سے زمانے کی ہے یا کسی خاص واقعے کی ہے وہ رخصت کے باب میں سے ہے یا عمومی حکم کے باب میں سے. اگر یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر بھی اس حدیث شریف سے صحیح طور پہ استدلال کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر اس حدیث شریف کے مرتبے کی معرفت نہ ہو یا اس دلیل کے مرتبے کی معرفت نہ ہو یعنی کوئی ایسا بنیادی چیز ہے بنیادی عقیدہ ہے جس کے اندر نصوص صریحہ درکار ہیں وہاں پہ آپ کسی بھی حدیث شریف سے مفہوم مخالف کا استدلال لے کے اس عقیدے کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتے. اسی طرح سے
اس کے دیگر احوال یعنی اسباب اور عام اور خاص کا علم ہو، یعنی مکمل طور پہ جب تک عبور حاصل نہیں ہوگا علوم شرعیہ پہ، تب تک آپ کسی قرآن و سنت کی کسی نص کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک انسان کسی مسئلے کے ان احوال کا احاطہ نہیں کرتا تب تک وہ اس بارے میں مکمل علم نہیں رکھتا۔ وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس اس سے متعلق انفارمیشن موجود ہے، پر وہ اس کے بارے میں علم کا دعویٰ یا علم کامل کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کسی بارے میں سنا ہے، میں نے کچھ پڑھ لکھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج یہ بھی ہے کہ ہم کسی موضوع پہ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں تو ہم اس موضوع پہ جو ہے اسی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے اور یہ بات کرنے والے کا علمی معیار اور علمی مرتبہ کیا تھا۔ بس جو کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی بات سن لی یا پڑھ لی، اسی کو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی مراد سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے جس طرح انگریزی میں بھی ایک مقولہ ہے کہ لٹل لرننگ از ڈینجرس، کہ کم علم ہونا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اچھا، صحیح فہم کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کو صحیح طور پہ سمجھیں تو وہ کیسے سمجھا جائے گا؟ صحیح فہم کے حصول کے لیے ذرائع اور اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم صحیح فہم تک پہنچ سکیں اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سے ذرائع ہیں، کیا اسباب ہیں جو ہمیں وہاں تک پہنچائیں گے۔ بعض اہم ذرائع اور اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ صحیح فہم اللہ کی خاص عنایت ہے۔ صحیح فہم کا اصل مرجع وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو انسان کو صحیح طور پہ سمجھا سکتا ہے، کسی بات کی سمجھ دے سکتا ہے، کسی بات کو سمجھا سکتا ہے، کوئی کھول سکتا ہے انسان کے ذہن پہ۔ دین کا فہم اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ سے مل سکتا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس صحیح فہم کے لیے اسباب اپنانے میں سب سے اہم اور پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ یہ ایک مسئلہ تھا جس میں اختلاف ہوا، تو داؤد علیہ السلام اس مسئلے کی تہ تک یا اس کے حوالے سے صحیح فتوے پر نہیں پہنچ پائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان کو وہ بات سمجھا دی، حالانکہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حکمت اور علم تو ان دونوں کو ہی دیا گیا تھا، داؤد کو بھی دیا تھا اور سلیمان کو بھی دیا تھا، لیکن یہ مسئلہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت دے رکھا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس پہ احسان کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یعنی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء من یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ علم کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت کا اندازہ علماء ہی لگا سکتے ہیں، یا تاریخ میں ان شخصیتوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا کام لیا اور انہوں نے ہر علم پر قلم اٹھایا۔ ان کے تلامذہ مختلف علوم میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ اپنے کثیر علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں سے صحیح فہم کے محتاج تھے، اور اللہ تعالیٰ سے صحیح فہم کے حصول کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں بسا اوقات میں نے ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں تفسیر کا پتہ ہوگا، اور مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دیا کہ الہی مجھے اس آیت کا فہم عنایت ہو، اے ابراہیم کے معلم مجھے سکھا۔ پھر میں سنسان اور غیر آباد مسجدوں کی طرف نکل جاتا اور پیشانی کو خاک پر رکھ کر زبان سے یوں گویا ہوتا، اے ابراہیم کے رب مجھے سمجھ عطا کر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، علماء سے پہلا اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا۔ اسی حوالے سے میں 2 آیات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں ان نوٹس میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ،
تم اللہ تعالیٰ سے کا خوف اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سکھانا شروع کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ یعنی تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور علم اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں اس سے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان بنا دے گا۔ اب فرقان سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے الفرقان کہا، یعنی تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز دے دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی بصیرت عطا فرما دے گا کہ تم صحیح اور غلط کو پہچان پاؤ گے، تم صحیح اور مقصد تک پہنچ پاؤ گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو۔ صرف کتابیں پڑھ لینے سے اور صرف کتابیں پڑھ لی یا تقریریں سن لی تو اس سے صرف علم نہیں آ جائے گا، بلکہ اس کے لیے اللہ سے ایک تعلق پیدا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کرنا ہوگا، اور جن چیزوں سے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بچنا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سمجھ کے، فہم کے، علم کے دروازے کھولے گا۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ اللہ سے تعلق ہو، تقویٰ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے جس سے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ علماء سے بالمشافہ حاصل کیا جائے، یعنی علم جیسے ہم کوئی بھی چیز لینی ہو تو اس کی دکان پہ جاتے ہیں، اس کے اہل کے پاس جاتے ہیں، علاج کروانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سودا سلف خریدنا ہو تو اسٹور پہ جاتے ہیں، سبزی خریدنی ہو تو سبزی والے کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں علم چاہیے تو ہمیں اہل علم کے پاس جانا ہوگا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے پہلا اصول یہ بتاتے ہیں کہ اس کو علماء سے بالمشافہ حاصل کیا جائے، یعنی علماء کی صحبت میں بیٹھ کر صحیح فہم کا حصول ہوتا ہے، صرف کتابوں پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے۔ یعنی علماء سے، اساتذہ سے جب تک سیکھیں گے نہیں ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بعض دفعہ کتاب کی مراد لکھنے والے کی مراد اور ہوتی ہے، اس نے کسی اور موڈ میں، کسی اور سینس میں لکھا ہو۔ جی بیٹا جی بولیں، امجد صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی شیخ صاحب ایک سوال تھا کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا کرتا ہے، تو یہ اس کا کوئی بیرومیٹر ہے، اس کا کوئی پیمانہ ہے کہ اگر ہم اب یہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ 3-4 سال کے بعد ہم ڈگری بھی لے لیں گے، تو یہ کون سا ایک پیمانہ ہے جس کی طرف ہم چل سکتے ہیں کہ اس کو اچیو کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے میں اب یہ اہلیت آ گئی ہے اس چیز کی؟ کیونکہ یہ کوئی وہ ڈگری کا تو نام نہیں ہے یا کوئی ایسا کوئی گریجویشن نہیں ہے، تو وہ کون سی خصوصیتیں ہیں جو ہمارے میں ہوں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اہل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے دین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتا ہے اس کو تو توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ دین کا معاملہ، تقوی کا معاملہ، ایمان کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں، ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری کتاب میں کسی تابعی کا قول ذکر نہیں کیا سوائے ان کے ایک قول کے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلهم كانوا يخافون على انفسهم نفاقا، کہ میں 30 کے قریب اصحاب نبی سے ملا، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ تو دین کا علم ہو یا اللہ کا تعلق ہو یا اور کوئی صلاحیت ہو، اہلیت ہو، اس حوالے سے جو بندہ خود کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں عالم فاضل ہوں، وہ تو مطلب معذرت کے ساتھ تو پھر یعنی وہ خطرناک ہو جاتا ہے، ایسا بندہ، اس سے بچنا چاہیے۔ جو اپنے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو جائے یا کسی اپنے بارے میں کوئی ایسا زوم کر لے کہ شاید اس کو سب کچھ آ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی خیر کا ارادہ کرنا اور دین کی فہم عطا فرمانا، اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو متوجہ کیا، جیسے آپ حضرات کو متوجہ کیا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ آپ کے دل میں نیت ہی نہ ڈالتا تو یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں، اور یہ ہر طالب علم کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لیے،
اور ہم دین کا علم، دین ہم سمجھتے ہیں اس دین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اس لیے ہم کسی فرقے، کسی مسلک، کسی ایک جماعت کے نمائندے نہیں بن رہے، کسی ایک فرقے کے عالم نہیں بن رہے، بلکہ ہم اللہ کے دین کے عالم بننا چاہتے ہیں. جب آپ اس اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے تو پھر آپ تعصب سے اوپر آ جائیں گے. پھر آپ یہ تعصبات میں نہیں پڑیں گے کہ کون سے مسلک والے یہ کہتے ہیں، کون سے مسلک والے وہ کہتے ہیں. آپ کہیں گے جی میرا دماغ، میرا دل تو سب کے لیے کھلا ہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہوگی اس کو میں قبول کر لوں گا، اور جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہوگی وہ کہنے والا جو بھی ہو میں اس کے اوپر رک جاؤں گا اور اس کے اوپر پوری تحقیق تک اپنے آپ کو، اپنا کوئی موقف اختیار نہیں کروں گا صرف اس وجہ سے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شذ شذ فی النار، اگر آپ جماعت المسلمین اور منہج المسلمین کے اوپر ہیں، یعنی صحابہ کے جو عقائد تھے اور ان کا جو دین کے معاملے میں طرز عمل تھا اور ان کا جو لائف سٹائل تھا، اگر آپ اس سے قریب تر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح فہم پہ ہیں. اور اگر آپ کسی انوکھی دین کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ تعبیر ہے اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں ہم اس جماعت سے، اس اجماع مسلمین سے، اس جماعت مسلمین سے علیحدہ نہ ہو جائیں جس کے اوپر ہر دور کے اندر اللہ کے پسندیدہ لوگ چلتے آئے. تو مبادی کا خیال کیا جائے، اور پھر آپ جتنا پڑھتے رہیں گے، جتنا جڑے رہیں گے، دین کا علم حاصل کرتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، جب تک آپ دین کا علم حاصل کرتے رہیں گے آپ کے اندر اہلیت صلاحیت رہے گی. جب آپ نے کہا جی اب کتابیں بند کر دینے کا وقت ہے اور اب خود سے کتابیں لکھنے کا وقت ہے اور یہ اب آگے پہنچانے کا وقت ہے، اب مجھے دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب خطرناک ہو جائے گا معاملہ. تو ایگزیکٹ جواب تو شاید میں نہیں دے پایا آپ کی بات کا، لیکن یہ ہے کہ چند علامات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں. امید ہے اس سے تھوڑی بہت بات کلیئر ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی اور اس حوالے سے کوئی بات ذہن میں آئی ہے میری، آگے چلوں. جزاک اللہ شیخ صاحب. مہربان. اچھا جی، امام شاطبی فرماتے ہیں کہ پہلا اصول یہ بتاتے ہیں کہ اس کو علماء سے بالمشافہ حاصل کیا جائے، یعنی علماء کی صحبت میں بیٹھ کر صحیح فہم کا حصول ہوتا ہے، محض کتابوں پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں فَكَمْ مِن مَسْأَلَةٍ يَقْرَأُهَا الْمُتَعَلِّمُ فِي كِتَابٍ وَيَحْفَظُهَا وَيُرَدِّدُهَا عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يَفْهَمُهَا، کہ کتنی دفعہ آپ ایک مسئلہ پڑھتے ہیں کتاب میں اور اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور اس کو دہراتے بھی رہتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے. فَإِذَا أَلْقَاهَا إِلَيْهِ الْمُعَلِّمُ فَهِمَهَا، لیکن جب استاد اس کے سامنے وہی بات رکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. بغتتاً، اچانک، یعنی ایک دم سے اس کو سمجھ آ جاتی ہے. وَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمِ بِهَا بِالْحَضْرَةِ، تو اس کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ اپنے استاد کے سامنے حاضر ہونے سے، اپنے استاد کی صحبت سے، اپنے استاد کے سمجھانے سے یہ سمجھ آئی اسے. تو اس لیے دین میں استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نے پہلے بھی آیات پڑھی ہیں اس حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ، کہ نہ جاننے کی شفا یہ ہے کہ سوال کر لیا جائے. اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے سوال کیا کرو. اس کی وجہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو استاد کے سامنے اس مسئلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں جو کہ طالب علم کے سامنے نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے اس سے متعلق پیدا ہونے والے اشکالات کا جواب ضروری نہیں اس کی کتاب میں بھی ہو. تو یہ ایسے میں استاد جب ہوگا تو وہ ان چیزوں کو کلیئر کر سکتا ہے، سوالات کا جواب دے سکتا ہے. اس لیے استاد ہی اس اشکال کو رفع کر سکتا ہے. اور بعض اوقات ایک اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے. اہل علم کی مجالس میں شمولیت میں ویسے ہی اللہ نے برکت رکھی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. سیدنا حنظلہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی اچھے حال میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہوتے ہیں تو ہم پر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اللہ کے رسول نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تکونون کما تکونون عندی لاغلتکم الملائکۃ باجنحتها، کہ اگر تم ویسی ہی حال میں رہو ہر وقت جیسے میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیں. یعنی تم فرشتے اپنے پروں سے تم پر سایہ کیے رکھیں. یعنی انسان ہر حال میں ہر وقت اس حال میں نہیں رہ سکتا جس حال میں وہ صلحاء کی یا اولیاء کی اور خاص طور پہ صحابہ جس حال میں ہوتے تھے حضور کی صحبت میں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ،
کہ جو ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس پر چل کے وہ علم حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس مشقت والے راستے یعنی اس کی اس نیت اور اس کوشش کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی یا ایک دوسرے کو نہیں سناتی، الا یہ کہ ان کے اوپر فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اور فرشتے بھی آ کے ان کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کرتا ہے اپنی مجلس میں، یعنی اللہ کے آس پاس جو فرشتے ہیں اللہ ان کو بتاتا ہے کہ میرے بندے بیٹھ کے میری بات کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، من ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے دھکیل دے، یعنی جس کا عمل اس کو سلو کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی ہماری ساری چیزوں کا دار و مدار اس بات پہ ہے، علم بھی ہو، نسب بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر عمل نہیں ہے، کسی کے عمل میں سستی آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو پا رہا، یعنی علم تو حاصل کر لیا لیکن اب اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو صرف ٹائٹلز جو ہیں یا کسی بڑے خاندان میں سے ہونا یا کسی عالی نسل میں سے ہونا اس کو جنت میں یا جنت کے اعلیٰ درجوں تک نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دے اخلاص کے ساتھ، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے جو میں نے عرض کیا ابھی، اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ یعنی عمل ہوگا تو پھر ہی انسان کا سفر طے ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو صرف نسب جو ہے وہ چیزوں کے۔ یہ میسیجز میں ایک دفعہ دیکھ لوں 6 ہو گئے، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اچھا جی، آمین۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا میسج ہے، ڈسٹورشن ہے آواز میں، بٹ آڈیبل ہے۔ اب آ رہی ہے آواز یا ابھی تک ڈسٹورشن ہے؟ استاد آپ کی آواز آ رہی ہے پر آواز ایسے ہے جیسے ڈسٹورشن ہے اور ایکو کر رہی ہے، جیسے آپ بہت دور سے بول رہی ہیں۔ لیپ ٹاپ کے اوپر منہ کیا ہوا ہے، نہیں میرے غلط بٹن دب گیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کیا کروں، اس کو میں کیا کر سکتا ہوں۔ استاد آپ جاری رکھیں، یہ ہے کہ سننے کے قابل ہے پر یہ ہے کہ تھوڑا غور سے سننا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ سنتے ہیں ہم۔ چلیے بڑی مہربانی، میں چیک کروں گا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح پہلے کلاسز لیتا تھا میں اسی طرح لے رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے اس حدیث شریف کا ترجمہ جو ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، کر لیتا ہوں۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت، اطمینان اور سکون قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ اچھا، پہلا بات ہے اللہ کا تعلق ہو، تقوی اختیار کیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ علماء سے بالمشافہ علم حاصل کیا جائے۔ تیسرا درجہ ہے کہ کتب سے استفادہ کیا جائے۔ اسی طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ کتب سے استفادہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ہر کتاب سے دین کا علم نہیں حاصل کیا جائے گا، 2 شرطیں ہیں۔ کتب سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کے مقاصد و مطالب اور اصطلاحات کا علم ہو۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو علم آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اس کی اصطلاحات کا بھی علم ہو۔ مثال کے طور پہ نحو میں کلمہ اور چیز ہے اور عقیدے میں کلمہ اور چیز ہے۔ اسی طرح سے سنت اور حدیث علوم حدیث کے اندر مترادف ہیں، اور سنت کا معنی فقہ کے اندر اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اصطلاحات کا علم ہوگا تو ٹھیک سمجھ آئے گی۔
متقدمین کی کتب سے استفادہ کیا جائے، ایسے علماء کی کتب سے استفادہ کیا جائے جن کے اوپر صدیاں اعتبار کی بیت چکی ہیں، جن کے اوپر صدیوں سے علماء نے اور اہل علم نے اعتبار کیا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ کسی نئی کتاب کے اوپر خود سے نہ اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اہل علم کی نظروں سے اس طرح سے نہ گزری ہو اور اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو شکم ہیں، وہ لوگوں تک ابھی تک نہ پہنچے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اچھی نیت سے ایسا علم حاصل کر لیں جو قرآن و سنت کے منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ اس حوالے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد والے یعنی تابعین، پھر اس کے بعد والے یعنی کہ تبع تابعین۔ اور محقق علماء کی علامات کیا ہیں؟ امام شاطبی محقق علماء کی علامات بیان کرتے ہیں کہ عالم باعمل ہو، یعنی اس شخص کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، چونکہ علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی بے عمل نہ ہو، جس استاد ہو وہ خود بھی دین پہ چلنے والا ہو اور دین کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ دوسرا، استاد کی صحبت۔ امام شاطبی مزید فرماتے ہیں کہ استاد ایسا ہو کہ اس نے کسی شیخ یعنی استاد کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہو جس نے اس کی علمی تربیت کی ہو، یعنی کسی ایسے شخص کا انتخاب مت کریں علم کے لیے جس نے خود کتابوں سے علم حاصل کیا ہو یا پھر اساتذہ کے ساتھ ملازمت اختیار نہ کی ہو۔ تو استاد بھی وہ ہو، ایسا ہو جو خود شاگرد رہ چکا ہو، جس نے کہیں سے فارملی دین کا علم حاصل کیا ہو، اپنے سیلف اسٹڈی کر کے جو عالم بنائے اس کو استاد نہ بنائے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ سلف کی اتباع ہو، اسی طرح وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کی اقتداء کرنے والا ہو، یعنی وہ خود متبع اسلاف ہو، جب بھی وہ بات کرے تو قال اللہ یا قال الرسول یا قال الصحابہ اور دیگر کبار ائمہ اور علماء کی اتباع کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے نظریے کا داعی ہو اور اسی کی کتب طرح انتصاب کی ترغیب دینے والا ہو اور انہی کی کتب کی طرف وہ ترغیب دیتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی میں خود امام بن گیا ہوں یا میں خود مجدد بن گیا ہوں اور میرے سے پہلے جو تھے ان میں یہ خامیاں تھیں اور میرے میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی اگر پڑھا لکھا آپ کے سامنے بیٹھا ہو 4-5 کتابیں رکھ کے تو اس سے محتاط رہنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ چند سوالات ہیں جو شیخ نے لکھے ہیں، اس میں علم اور معلومات میں فرق واضح کیجیے۔ آپ میں سے کون اس کا جواب دے گا؟ علم کیا ہے اور معلومات کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں کوشش کرتی ہوں، علم وہ ہے جاننے کے لیے جو ہم خود جس کی کوشش کرتے ہیں، اور معلومات وہ ہے کہ ہمیں کتابوں سے یا کسی سے پتہ چلتی ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جی آپ نے بھی تقریباً ٹھیک بات کی ہے۔ اس کو تھوڑا سا دوبارہ میں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بھی دلیل کا، یعنی علم سے مراد یہ ہے نا کہ کسی مسئلے میں کیا رائے ہونی چاہیے، اور رائے کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوگی۔ اب اگر کسی کو صرف نص سے حدیث پتہ ہے اور تفصیل نہیں پتہ اس مسئلے میں، اس حدیث کی تفصیل نہیں پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اس مسئلے کے بارے میں معلومات ہیں۔ کسی کو دلیل پتہ ہے اور اس کے حوالے سے 4 چیزوں کا پتہ ہے کہ دلیل صحیح بھی ہے یا نہیں، یا کس درجے کی صحت ہے یا کس درجے کا ضعف ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح فہم اس کا ہے، یعنی اس نے حدیث شریف انہی الفاظ میں اسی معنی میں سمجھی ہے جس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، یا قرآن پاک کی آیت سے وہ وہی استدلال کر رہا ہے، وہی معنی بیان کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور جس کی پر امت کا عمل ہے، اس کا فہم بھی درست ہو۔ پھر اس کے مرتبے کی معرفت ہو، یعنی یہ دلیل اس کام کے لیے شرعاً بن بھی سکتی ہے یا نہیں، اس کے لیے اصول فقہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہو کہ کیا یہ بات عام ہے اور دلیل بھی عام ہے، یا یہ مسئلہ خاص ہے اور دلیل بھی خاص ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلق دلیل جو ہے وہ مقید مسئلے پہ ڈال رہا ہے، یا مجمل بات جو ہے وہ مبین مسئلے پہ ڈال رہا ہے، یا عام مسئلہ ہے اور خاص دلیل اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم کہیں گے کہ اس کو علم ہے۔ اور اگر سرسری سی بات پتہ ہے، کسی موضوع پہ ایک ہی حدیث پتہ ہے اور زبانی یاد ہے اور اس کا صحیح ترجمہ بھی خود کرنا نہیں آتا بلکہ وہ بھی یاد کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو اس بارے میں معلومات تو ہیں، انفارمیشن تو ہے، لیکن صحیح اور عمیق علم نہیں ہے، گہرائی میں نہیں جانتا یہ۔ تو یہ بات ٹھیک ایک طرح سے سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ چلیں جزاک اللہ۔ آپ لوگ پھر سے یہ پڑھیے گا، نہ سمجھ آئی تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حقیق عالم وہ ہے جو باعمل بھی ہو اور جس نے خود اساتذہ کی صحبت اختیار کی ہو۔ حقیق عالم وہ ہے
جس نے جو خود بعمل ہو استاذ کی صحبت اختیار کی ہو اور سلف یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی فہم کے اوپر اعتبار کرتا ہو. اپنا کوئی ابھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے فی زمانہ بہت ایسے اسکالر ہیں جو مشہور تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ انوکھی باتیں کرتے ہیں, وہ دین بیان نہیں کرتے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سلف کی اتباع سے ہٹے ہوتے ہیں یا اساتذہ کی صحبت نہیں ہوتی, اپنے طور پہ عالم بن گئے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ویسے عام طور پہ ہم لوگوں کا نام نہیں لیتے لیکن چونکہ ابھی ہمارا ریلیونٹ ٹاپک ہے تو میں آپ کو نام لیتا ہوں ایک دو. جیسے مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں, وہ خود باقاعدہ عالم نہیں ہیں, اس کی اکثر اوقات وہ علماء سے اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, چونکہ وہ باقاعدہ عالم نہیں ہے اس لیے وہ بھی ایسی آراء دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتے ہیں. تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان خود سے اگر پڑھتا رہے تو کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. اور کتب سے استفادہ کرنے کا کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ انسان کتابیں جو ہیں ان کی اصطلاحات سے واقف ہو, اور دوسرا متقدمین کی ایسی کتابیں ہوں جن پر اعتماد کیا گیا. صحیح فہم سے مراد یہ ہے کہ وہی سمجھ دین کی جو سلف کی فہم تھی, جس طرح سے امت کے اسلاف نے دین کو سمجھا ہے ہمیں دین کو بھی ویسے ہی سمجھنا پڑے گا اور ویسے ہی سمجھنا ہوگا. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی علامات کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے, صحیح سمجھ آ جائے. اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو. اس میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے اسباب جو بیان کیے قرآن پاک میں, اس میں سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک تو اس میں یہ ہو کہ انسان متقی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سکھا بھی دے گا اور اس کو فرقان بھی بنا دے گا, یعنی صحیح اور غلط کی تمیز بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے اب اگلا جو ہمارا اس کے ساتھ ریلیونٹ ٹاپک ہے آج کا انشاءاللہ, وہ ابھی اس کی طرف آتے ہیں. ہم میں اسکرین شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. اچھا جی, تو کہتے ہیں کہ پہلے باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ, ابھی پہلا باب مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس کو پڑھنے کی اب ہم نے کیا پڑھنا ہے. پہلے باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ہم تفصیل سے سیکھ چکے ہیں اور دوسرے اصول پر ہماری ڈسکشن جاری ہے. پہلا اصول تو یہ بیان فرمایا کہ طالب علم ہمیشہ اس بات کا شعور رکھے کہ علم ایک عبادت ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے مصنف نے عبادت کے مفہوم, اس کی قبولیت کے شرائط, عبادت کا مفہوم آپ کو یاد ہوگا امام ابن تیمیہ کی تعریف بھی آپ نے پڑھی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو, اقوال ہو یا اعمال ہو, ظاہری ہو یا باطنی. قبولیت کی شرائط میں آپ نے پڑھا صحیح العقیدہ مسلمان اگر اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کوئی بھی کام کرے تو عبادت قبول ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو اسلاف کے ساتھ وابستہ رکھیں, یعنی ہم پہ تو قرآن نازل نہیں ہوا نا, قرآن تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی اور مفاہیم بھی سکھائے ہیں اور اس پہ عمل کر کے بھی بتایا ہے, اور جن کو بتایا ہے ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, صحابہ کے ذریعے سے, ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, ائمہ حدیث, ائمہ فقہ اور مفسرین. تو ان سب سے علم حاصل کیا جائے, اسی راستے سے دین کو سمجھا جائے جس راستے سے دین ہم تک پہنچا ہے. چھلانگ نہ لگا کے ڈائریکٹ قرآن کے پاس لے جائیں یا خود سے چھلانگ لگا کے ہم تمام اسلاف کو اگنور کر کے اپنی فہم کے اوپر ہی تکیہ نہ کر بیٹھے. تو دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اسلاف کے ساتھ وابستہ رکھیں, محدثین کے ساتھ بھی, فقہاء کے ساتھ بھی, مفسرین کے ساتھ بھی, اور عقیدے کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی, اور پوری امت کی ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. دوسرا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو اسلاف کے ساتھ وابستہ رکھیں. ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ اسلاف سے مراد صحابہ کرام اور ان کے تلاميذ یعنی تابعین ہیں جنہوں نے سنت کو اپنانے میں صحابہ کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے یہ راستہ دین کے ہر پہلو میں اپنایا, چاہے وہ عبادات کا باب ہو یا معاملات کا. اسی دوسرے اصول کی وضاحت میں مزید وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو صحابہ کرام کا راستہ اپناؤ اور اپنے آپ کو سنت رسول سے وابستہ رکھو, علاوہ ازیں بحث و مباحثہ اور علم الکلام جیسے علوم سے احتراز کرو. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَرْكِ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْخَوْضِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَمَا يَجْلُبُ الْآثَامُ وَيَصُدُّ عَنِ الشَّرْعِ, کہ مناظرے سے بچنا ہے اور ریاکاری سے بچنا ہے اور علم کلام یعنی فلسفے اور منطق کی بحثوں میں پڑھنے سے بچنا ہے, اور ہر وہ چیز جو گناہوں کو دعوت دے اس سے بچنا ہے, اور شریعت کا راستہ روکنے والی ہر چیز سے بچنا ہے, اور بحث و مباحثہ کو ترک کرنا, علم الکلام میں اور گناہ کا باعث بننے والی یا وہ جو شریعت میں راہ میں رکاوٹ بنے اس میں مگن رہنا, ان چیزوں سے بچنا ہے.
میرا اور جدال کا مفہوم کیا ہے؟ جدال کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجدل دفع المرء خصمه عن افساد قوله بحجة او شبهة او يقصد به تصحيح كلامه. جدل کا معنی ہے کہ کسی شخص کا اپنے حریف کی غلط بات کا کسی دلیل یا شبہ کے ساتھ رد کرنا یا اپنی بات کو درست ثابت کرنے کا قصد کرنا، یعنی کسی کو آپ قائل کرنے کی کوشش میں اس کے ساتھ بحث کریں، کسی کو آپ غلط ثابت کرنے کی کوشش میں یا اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں آپ بحث کریں اور مناظرہ کریں، تو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے بھی مجادلہ نہ کرو مگر اچھے طریقے سے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، اگر تمہیں ان سے بحث کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو، یعنی اسلوب تمہارا اتنا اچھا ہو کہ تم ان کی یہ نہ لگے کہ تم ان کی بےزتی کرنا چاہتے ہو، بلکہ یہ لگے کہ تم ان کو بات سکھانا چاہتے ہو، انہیں بات سمجھانا چاہتے ہو، اور اتنے اچھے طریقے سے بات کرو کہ ان کے دل پہ بھی بات اثر کرے۔ یہی نہ ہو کہ بس لوگ دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہوں کہ کس نے کس کی زیادہ بےزتی کی، کس نے کس کو چپ کرا دیا، کس نے کس کو جو ہے وہ بے عزت کر دیا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس سے فائدہ پھر کوئی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، تم جاؤ، اب دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور جا کے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ تمہاری بات پہ غور کرے، شاید وہ ڈر جائے۔ اللہ کو پتا تھا وہ نہیں ڈرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ سکھا دیا کہ جا کے اگر بات کرنی ہے تو ایسے انداز میں کرنی ہے کہ وہ اس کے اوپر غور تو کرے، یہ نہ ہو کہ بس ایک طرح سے اللہ معاف کرے جو جگتوں کا ماحول ہوتا ہے اور مذاق اڑانے کا ماحول، تضحیق کا ماحول اور حقارت کا ماحول، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا الجدال هو عبارۃ عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، جدال مناظرہ سے عبارت ہے جس کا تعلق مذاہب کی اثبات اور وضاحت سے ہے، یعنی آپ کسی ایک پوائنٹ آف ویو کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے ہمارے دور کا اور دینی طبقے کا بالعموم کہ ہم بعض دفعہ ایسے تعصب میں گھرے ہوتے ہیں کہ صرف قرآن و سنت بھی پڑھتے ہیں تو اپنے مسئلے کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے، یہ نہیں نیت کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کیا حکم دے رہے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے اس کی کوئی دلیل مجھے مل جائے، یا پھر اللہ معاف کرے جو میرا مخالف موقف ہے اس کی دلیل کے اندر کوئی نقص مجھے مل جائے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کا بعض دفعہ مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا چاہا ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کو کس طرح سچا ثابت کروں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جدال سے مراد اپنے موقف کی تائید اور دوسرے موقف کو غلط ثابت کرنا ہے، چاہے وہ دلیل کے ساتھ غلط ثابت کیا جائے یا پھر اس کے موقف کے حوالے سے کئی شبہات پیش کر کے اس کے موقف کو کمزور ثابت کیا جائے۔ میرا کیا مفہوم ہے اس کا؟ میرا کا مفہوم بھی جدال ہی ہے۔ امام جرجانی اس کے معنی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں المراء طعن فی کلام الغیر لاظہار خلل فی، دوسرے کی بات میں اعتراض کرنا اس کے اندر کوئی خامی نکالنے کے لیے، من غیر ان یرتبط به غرض سوا تحقیر الغیر، اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اگلا بندے کو حقیر دکھا دیں، اگلے بندے کی بےزتی کر دیں، کسی غیر کے کلام پر تان کرنا تاکہ اس میں موجود خلل واضح ہو جائے اور اس سے محض ایک ہی غرض ہو اور وہ اگلے کی تحقیر کرنا۔ تو یہ چیز دیکھیں، جتنا مرضی اس کو دینی طبقہ اپنائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اور علماء کے ہاں یہ محمود نہیں ہے۔ فرقہ پرستی، تعصب بازی، ایک دوسرے کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنا، اور اس کے لیے ایک دفعہ خود دیانت کے درجے سے بھی نیچے اتر آنا، جان بوجھ کے اگلے کی بات چھپا لینا یا اس کو اپنا مفہوم بنا کے پیش کر دینا بڑا خطرناک ہے، خاص طور پہ دین کے معاملات میں۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے موقف اور رائے پر اس طرح تان کرنا کہ اس سے نہ صرف اس کے موقف کی کمزوری واضح ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ اس کی تحقیر بھی ہو، اس کی بےزتی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے جی مرا اور جدال سے اجتناب کی وجوہات، کہ اب ہم نے اس سے بچنا کیوں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو ایسی بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتے ہیں جس کا مقصد اس کے موقف کی کمزوری واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیر کرنا ہو۔ اس سے اجتناب کرنے کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ شبہات سے متاثر ہو جانا، اور یہ بات علم کی ابتدائی دور میں ذہن نشین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ علم کی ابتدائی دور میں ہر طالب علم پر ایک ایسی کیفیت ضرور غالب رہتی ہے جس میں وہ دوسروں کی اصلاح کرنا یا ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے،
یعنی ابتداءً جب طالب علم کوئی بنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید میں تو اب علامہ بن گیا ہوں اور میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں سارے جاہل ہیں، تو میں نے سب لوگوں کے اوپر تنقید کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں علم والا ہوں۔ بعض دفعہ نئے طالب علموں کو اس طرح کا جوش و ولولہ آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے طلباء خاص طور پر انٹرنیٹ پر بہت فعال ہوتے ہیں اور مخالفین کی تنقید اور تنقید میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ بعض اوقات علم کی کمی کی وجہ سے مخالفین کے دلائل سے متاثر ہو جاتے ہیں اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اگلا بندہ دو باتیں کرتا ہے تو سارا وہ جو ایک بنایا ہوا تھا ریت کا محل وہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ شاید ہمارا تو مسلک ہی خراب ہے، اگلے کا مسلک ٹھیک ہے۔ بھائی آپ اتنی بڑی بڑی پھڑے نہ مارتے اور اتنا بڑی لاٹھی لے کے نہ نکلتے تو آپ کو یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کے آپس کی باتوں میں ہو، بعض دفعہ انسان ملحدین سے کی باتوں میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ انسان قادیانیوں کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ مناظرے اور بحث مباحثے اور سوالات اور جوابات ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے علم کو پہلے اتنا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ علم کی ایک مقدار دے دے گا اور اللہ کا خوف بھی ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت بھی ساتھ ہوگی، اور اخلاص کے ساتھ جب دعوت دینے نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد ساتھ آئے گی۔ اس لیے اس حوالے سے بحث مباحثے سے اور بہت زیادہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آغاز میں ایک طالب علم کو اپنی کم علمی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے انسان کو اپنی کم علمی کا مزید علم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مزید عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ کیا میں گیا؟ اس لیے آپ ہمیشہ کم علم کو ہی جھگڑالو اور متکبر پائیں گے۔ عام طور پہ جو زیادہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا اتنا ہی کم علم رکھتے ہیں۔ بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ جی من کثر علمہ قل انکارہ، جس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا انکار کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب علم بڑھ جاتا ہے تو انسان کو اگلے بندے کا موقف بھی سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کم انکار کرتا ہے۔ لیکن جس کا علم تھوڑا سا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے نعرے باتیں کرتا ہے اس طرح سے۔ ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، کتنے ہی اللہ معاف کرے جاہل لوگ ہوتے ہیں، دین سے بیزار ہوتے ہیں اور ان کو دین کے اوپر اتنا ہی زیادہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو تھوڑا تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے اعتراض تمہارے نہ آتے، لیکن بس وہ جو سنی سنائی بات ہے اردو میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد الرحمن السعدی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ طَائِفَةٌ وَفِرْقَةٌ سَلَكُوا طَرِيقَ الضَّلَالِ وَجَعَلُوا يُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ يُرِيدُونَ إِحْقَاقِ الْبَاطِلِ وَإِبْطَالِ الْحَقِّ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ مَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ۔ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو گمراہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ حق کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، اور وہ باطل کو صحیح ثابت کرنے کی اور حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نرے جاہل ہوتے ہیں، جہالت کی انتہا کو چھو رہے ہوتے ہیں، اور علم کا ان کے پاس پلہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو بعض اسلاف نے لکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی عالم سے مناظرہ کر کے ہارا نہیں ہے اور کسی جاہل سے مناظرہ کر کے جیتا نہیں۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معروف قول خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کا نقل کیا ہے، رجل یدری ولا یدری انہ یدری فذاک غافل فنبہوہ، کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، تو ایسا بندہ غافل ہے، اس سے بچ کے رہو۔ ورجل یدری ویدری انہ یدری فذاک عاقل فعرفوہ، اور ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ سمجھدار ہے، اس کو پہچان لو۔ ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذاك جاهل فعلمه، اور ایک بندہ ایسا ہے جو نہیں جانتا اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، تو ایسا بندہ کم علم ہے، جاہل ہے، اس کو سکھا دو۔ ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذاك مائق فاحذروه، اور ایک ایسا بندہ ہے جو نہیں جانتا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نہیں جانتا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ نرا فسادی ہے، اس سے بچ کے رہو، احمق ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پہ مزید انشاءاللہ اس کے آگے اس کو ختم کریں گے اور آگے شروع کریں گے۔